فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر جلد 4۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روح گردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ تشریح کلمات شاکلت ہی پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے شین، کاف اور لام، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے تحریر شاکلتا ای علا جدیلتا و طریقتا و جاہتا، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے ساحا، اس کے بعد تحریر شاکلتا ای ناحیتا و طریقتا بدلیلا قولہ ہوا اہدا سبیلا ای طریقہ، پرنتھیسس میں لکھا ہے مجمع البحرین۔ اس تشریح کے مطابق شاکلتہ ہی طریقہ کے معنوں میں ہے، ویقال شاکلتا اے خلیقتا و طبیعتا، اس کے مطابق شاکلتہ ہی مزاج اور طبیعت کے معنوں میں ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں آیا ہے اے نیتا، شاکلتہ ہی کے معنی نیت کے ہیں، مجمع البحرین۔ تفسیر آیات جس انسان کی شخصیت میں ایمان و بندگی راسخ نہیں ہے وہ شخصیت بے ثباتی، بے سکونی اور عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے۔ حوادث روزگار کا معمولی جھٹکا اس کی شخصیت کو منہدم کر دیتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی ہو یا گردش ایام کا کوئی ناگوار حادثہ، دونوں حالتوں میں وہ اپنی شخصیت میں اعتدال برقرار نہیں رکھ سکتا، چنانچہ نعمت کی فراوانی کی صورت میں سرکش ہو جاتا ہے اور کسی ناگوار حادثے کی صورت میں یاس و نومیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اس کا حوالہ ہے سورہ معارج آیت نمبر 19 تا 23۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ لہذا جس کی شخصیت ایمان و بندگی پر استوار ہے وہ نعمتوں میں شاکر اور مصیبتوں میں صابر ہوتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اگر ایمان و بندگی سے دور رکھا جائے تو اپنی جگہ نہایت کھوکھلا ثابت ہوا ہے، نہ خوشحالی کی صورت میں توازن برقرار رکھ سکتا ہے اور نہ ہی مصیبت برداشت کر سکتا ہے۔ مصیبت کے متحمل نہ ہونے اور یاس و ناامیدی کا شکار ہونے کے بعد اگر اس کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور اپنے خالق حقیقی کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لہٰذا اس آیہ شریفہ کا دیگر ان آیات سے کوئی تصادم نہیں جو فرماتی ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون. حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 53. معنی ہے اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو. ان آیات کا تعلق دوسرے مرحلے سے ہے. اس قسم کا کھوکھلا انسان پہلے یاس و ناامیدی کا شکار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی فطرت جاگ جاتی ہے اور وہ اللہ کے حضور زاری کرتا ہے، یا ممکن ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو جو فطری تقاضوں سے بہت دور نکل گئے ہیں، اس وجہ سے ان کی فطرت کی بیداری کی نوبت نہیں آتی اور یاس و ناامیدی کا شکار رہتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے. شاکلتہ بمعنی طریقہ لینے کی صورت میں آیت کا مطلب یہ بنتا ہے مومن اور ظالم کا طریقہ عمل جدا ہوتا ہے. مومن قرآن سے شفا اور رحمت حاصل کرتا ہے اور ظالم اسی قرآن سے خسارہ اٹھاتا ہے. مومن نعمت کے موقع شاکر اور مصیبت کے موقع پر صابر رہتا ہے، جبکہ ظالم نعمت کے موقع پر اتراتا اور مصیبت کے موقع پر یاس کا شکار ہو جاتا ہے. آیت کا ذیل فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا قرینہ بن سکتا ہے کہ شاکلتہ ہی طریقہ کے معنوں میں ہے، کیونکہ سبیل وہی طریقہ ہی ہے. ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون بہتر طریقے پر ہے. اگر لفظ شاکلت ہی کو خلق و طبیعت کے معنوں میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ بنے گا مومن اور ظالم میں سے ہر شخص اپنے اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل بجا لاتا ہے. انسان کا کردار اس کا ضمیر فحش کرتا ہے اور ظاہری عمل باطنی ترجیحات پر دلالت کرتا ہے. اگر انسان اپنے مزاج و طبیعت میں عادل ہے تو اس سے عمل صالح نہایت آسانی سے صادر ہو جاتا ہے، اور جس کا مزاج ظلم پسند ہے اس سے کار خیر سرزد نہیں ہوتا. در حقیقت ان دونوں معنوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، چونکہ ہر ایک کا طریقہ عمل اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کو محرک اس کا اپنا خلق و طبیعت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے لو علم الناس کیف خلق اللہ تبارک و تعالی ھذا الخلق لم یلم احدا احدا. اس کا حوالہ ہے الکافی 44:2. اگر لوگوں کو یہ علم ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کس طرح خلق فرمایا ہے تو کوئی کسی کی ملامت نہ کرتا. ممکن ہے اشارہ انسانی ڈی این اے میں موجود جین کی طرف ہو جس میں وہ بنیادی نقشہ ہوتا ہے جس پر آگے چل کر انسان کی شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ یعنی عَلَى النِّيَّةِ. الکافی 16:2، نور الثقلین 114:2. یہ حوالہ جات تھے اس روایت کے اور اس کے معنی ہیں. اور نیت عمل سے افضل ہے، بلکہ نیت ہی عمل ہے. اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ یعنی شاکلہ کے معنی نیت ہے. اس سے بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے، ہر ایک کی نیت اس کے خلق و خو کے تابع ہے اور اسی سے اس کے طریقہ عمل کا تعین ہوتا ہے. اہم نکات. نمبر 1، ظالم انسان کھوکھلا اور عدم توازن کا شکار ہوتا ہے. نمبر 2، انسان کا عمل اس کے ضمیر کا آئینہ دار ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے اور تمہیں تو
بہت کم علم دیا گیا ہے۔ شان نزول۔ ابن عباس راوی ہیں کہ مشرکین قریش نے یہودیوں سے کہا، ہمیں کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ ہم اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں، جس پر یہودیوں نے کہا، اس سے روح کے بارے میں پوچھ لو اور دیکھ لو کیا جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد ڈاٹس لکھے ہوئے الی الآخر اور پرنتھسز میں مجموع البیان ذیل آیا، ہیڈنگ ہے تفسیر آیات، اور بولڈ لیٹرز میں لکھا ہے روح۔ اس قوت کا نام ہے جس سے حیات کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسی سے علم اور ہدایت کو بھی روح کہتے ہیں، جن سے حیات مزید فعال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن اور وحی کو روح کہا گیا ہے۔ حیات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ابھی تک ایک سربستہ راز ہے جو سینہ قدرت میں پنہاں ہے، تاہم سائنسدانوں کو اس سلسلے میں کچھ پیش رفت حاصل ہوئی۔ چنانچہ 26 جون 20,000 عیسوی کو ایک عظیم انکشاف کا اہم ترین دن قرار دیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس روز سینہ کائنات میں پوشیدہ ایک راز حیات، جو کہ انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے، راز حیات انورٹڈ کامز میں ہے، سے پردہ اٹھ گیا اور انسان کے ڈی این اے میں موجود 3 ارب سالموں کی منظم ترتیب کے ذریعے جینیاتی کوڈ کا معمہ حل ہو گیا۔ اس انکشاف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام زندہ موجودات کے لیے ایک جبلتی ہدایات اللہ نے خلیات یعنی سیلز کے مرکزی حصے ڈی این اے میں ودیعت فرمائی ہیں، جو 3 ارب چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے، اور حیات کا راز انہی سالموں اور ان کی منظم تربیت میں پوشیدہ ہے۔ اس آیہ شریفہ میں روح سے کیا مراد ہے؟ مفسرین میں بڑا اختلاف ہے۔ ان اقوال میں 2 قول قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، روح سے مراد جبرائیل امین ہے کہ لوگوں نے جبرائیل کے بارے میں سوال کیا تھا۔ نمبر 2، روح سے مراد وہی قوت ہے جو منبع حیات ہے، ہم بھی اسے اختیار کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے اس جگہ ایک اہم نکتہ بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ روح کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی کا اضافہ فرمایا۔ اس میں من امر ربی جیسا کہ یلقی الروح من امرہ، اس کا حوالہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 15۔ اس کے بعد تحریر ہے ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اس کا حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 2۔ اس کے بعد وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کا حوالہ ہے، یہ تیسری وہ آیت ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اس کے بعد تحریر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس کا حوالہ ہے سورہ قدر آیت نمبر 4۔ ان سب میں فرمایا روح کا تعلق عالم امری سے ہے۔ عالم امری کے بارے میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حوالہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر خدا سے مراد قول خدا کن ہے، اور کن کلمہ ایجاد اور ایجاد فعل خدا ہے، لہذا قول خدا فعل خدا سے عبارت ہے۔ آیا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، حوالہ سورہ قمر آیت نمبر 50۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قول خدا فعل خدا ہے، اور اس امر میں اسباب
وجودیہ بروئے کار نہیں لائے جاتے، اس لیے اسے کلمہن بالبصر، چشم زدن کہا ہے۔ عالمی اسباب سے متعلق اللہ کا عمل زمانی اور تدریجی ہے۔ جو عمل عالمی اسباب سے متعلق نہیں وہ غیر زمانی ہے۔ جو عمل زمانی و تدریجی ہے اسے خلق کہتے ہیں، اور جو عمل غیر زمانی ہے اسے امر کہتے ہیں۔ لہذا خلق وہ ہے جو اسباب و علل کے ذریعے اللہ کی طرف منسوب ہو، اور امر وہ ہے جو براہ راست اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، حوالہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ آگاہ رہو آفرینش بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ روح کا تعلق بھی عالم امر سے ہے جو غیر زمانی ہے اور بغیر علل و اسباب کے توسط کے براہ راست اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ممکن ہے آنے والا زمانہ اس راز سے پردہ اٹھائے کہ روح اور حیات کا تعلق کس طرح براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ملا صدرہ روح کو مادی الحدوث، روحانی البقا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک روح مادے کے ارتقاء کا آخری نتیجہ ہے، یعنی روح مادے کی گود میں پلتی ہے، پھر مستقل اور مستغنی عن المادہ ہو جاتی ہے۔ اب بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے استقلال روح۔ ہم اس بات پر چند شواہد پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ روح اپنا مستقل وجود رکھتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روح کسی مستقل وجود کا نام اور غیر مادی نہیں ہے، بلکہ روح بھی مادہ ہی ہے اور مادے کے طبیعیاتی اور کیمیائی عمل سے عبارت ہے۔ نمبر 1، سچے خواب۔ خواب میں انسانی روح اپنے دماغ کے طبیعیاتی عمل سے استفادہ کیے بغیر از خود سماعت و بصارت کی قوت رکھتی ہے، چنانچہ وہ خواب میں آوازوں کو سنتی، باتوں کو سمجھتی ہے، شکلوں کو پہچان لیتی ہے۔ حالانکہ جن چیزوں کو خواب میں دیکھا، جن آوازوں کو سنا، جن شکلوں کو پہچانا، یہ سب طبیعیاتی اور کیمیائی عمل سے نہیں گزرے۔ اس کی آنکھیں خواب کی حالت میں بند ہیں، کانوں سے کوئی طبعی آواز نہیں ٹکرائی، اس کے باوجود جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا وہ سچا اور واقعے کے عین مطابق ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ارادہ۔ 5 کلومیٹر مسافت طے کرنے کے لیے گاڑی کو 1 لیٹر پیٹرول کی ضرورت ہے، تو یہ 50 کلومیٹر طے کرنے کے لیے 10 لیٹر کی ضرورت ہے، اور ممکن نہیں 5 لیٹر کفایت کرے۔ یہ قانون دنیا کے کسی گوشے میں بھی قابل استثناء نہیں ہے، مگر جو ارادہ 100 کلومیٹر طے کرنے کے لیے درکار ہے، اسی قسم کا ارادہ 1000 کلومیٹر طے کرنے کے لیے درکار ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عزم و ارادہ روح کا عمل ہے، اس لیے یہ فزیکل قواعد اور مادی قوانین سے خارج ہے۔ نمبر 3، مادے کی تبدیلی۔ انسان کا مادی وجود ہر 7 سال میں کلی طور پر بدل جاتا ہے، لیکن انسان اپنی طفولیت سے بڑھاپے تک ایک حقیقت واحدہ رہتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے، انسان کا جسم ایک شہر کی طرح ہے جس کی مختلف عمارتیں گرتی بنتی رہتی ہیں، اور 100-200 سالوں میں پورا شہر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کھربوں خلیوں سیلز پر مشتمل ہے، اور خلیے کی بھی عمر ہوتی ہے۔ وہ سیدھا سیلز مر جاتے ہیں، ان کی جگہ خون نئے سیلز بناتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مادی وجود 7 سالوں میں بدل جاتا ہے، لیکن اس سے ہماری شخصیت کی وحدت متاثر نہیں ہوتی۔
اس سے معلوم ہوا جو بدلتا ہے وہ مادہ ہے اور جو نہیں بدلتا وہ روح ہے۔ نمبر 4، فکری صلاحیت۔ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ میں 12 ملین سیلز موجود ہیں، لیکن انسانی دماغ 10 لاکھ ملین معلومات کے ادراک کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا انسانی فکر روح کا عمل ہے، دماغی خلیات میں محدود نہیں ہے۔ نمبر 5، روح کی توجہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے پہلو میں ایک گفتگو ہو رہی ہے اور وہ انسان کسی اور بات میں مشغول ہے، اس گفتگو کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس گفتگو کی آواز کی لہریں سماعت کے اعصاب سے ٹکرا رہی ہیں، یہ لہریں دماغ تک پہنچ رہی ہیں اور مادی عمل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس آواز کو نہیں سن پاتا کیونکہ اس کی روح متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ ادراک مادی اور طبیعتی عمل سے عبارت ہوتا تو اس کے ادراک کے لیے طبیعتی عمل مکمل ہونے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ روح متوجہ نہ ہونے کی صورت میں طبیعتی عمل سے کوئی ادراک عمل میں نہیں آیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دماغ روح کا آلہ کار ہے۔ اب ہیڈنگ ہے روح کے مادی ہونے پر دلائل۔ نمبر 1، گویا یہ سوال ہے، روح چونکہ دائرۂ تجربہ میں آتی ہے نہ ہمارے حواس میں، جو چیز حواس میں نہیں آتی اسے ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کا جواب تحریر ہے، اولاً ان کی یہی بات خود غیر تجرباتی ہے، ثانیاً تجربات سے کلی نتائج اخذ کرنے کے لیے غیر تجرباتی امور کو ماننا پڑتا ہے، چونکہ تجربہ تمام افراد پر نہیں ہوتا، بعض پر ہوتا ہے، پھر عقلی کلیے کے ذریعے تمام افراد پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ثالثاً غیر تجرباتی امور کو اگر وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں تو مسترد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسا کہ قبول کرنے کے لیے تجربہ درکار ہے تو مسترد کرنے کے لیے بھی تجربے کی ضرورت ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں۔ نمبر 2، گویا یہ بھی سوال ہے، فکری فعالیت دماغی حالت سے متاثر ہوتی ہے۔ مثلا دماغ کا ایک حصہ بیکار ہو جائے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ فکری فعالیت سے دماغی سطح پر تغیرات پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ زیادہ سوچنے سے دماغ زیادہ غذا لیتا ہے، زیادہ سوچنے والوں کا دماغ زیادہ بڑا ہوتا ہے وغیرہ۔ جواب، روح جب تک اس بدن کی حدود میں ہوتی ہے تو روح سوچنے کے لیے دماغ کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہے اور اس آلے کے ذریعے ہی سوچ سکتی ہے۔ دماغ خود سوچنے اور درک کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر دماغ خود درک کرنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا، روح کی توجہ کے بغیر یہ کام انجام پانا چاہیے تھا، جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ روح متوجہ نہ ہونے کی صورت میں اگر صوتی لہریں دماغ تک پہنچ بھی جائیں، دماغ آواز کا درک نہیں کرتا کیونکہ روح اس دماغ کو استعمال نہیں کر رہی۔ اب بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے، روح اور بدن کا تعلق۔ روح کو ہم غیر مادی مانتے ہیں تو اس صورت میں روح بدن میں تدبیر کنندہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ کیونکہ روح غیر مادی ہے، اس کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جسم انسانی روح کے لیے مکان نہیں ہے، نہ ہی روح نے جسم میں حلول کیا ہوا ہے، بلکہ روح جسم کی حاکم و مدبر ہے۔ کیا روح کسی قسم کے جسم کے بغیر موجود ہو سکتی ہے یا اسے کسی قسم کا جسم درکار ہے؟ اس سلسلے میں جواب مثبت ہے، روح کسی نہ کسی قسم کے جسم میں ہوتی ہے۔ نمبر 1، عالم زر کا جسم۔ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ عالم زر میں وقتی طور پر کس قسم کے جسم میں موجود رہی ہے۔ نمبر 2، فزیکلی جسم۔ رحم مادر سے لے کر مرنے تک جس مادی جسم میں ہماری روح موجود ہے۔ نمبر 3،
برزخی جسم، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جس جسم میں ہوتی ہے اسے برزخی جسم کا نام دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، آخرت کا فزیکلی جسم۔ قیامت کے موقع پر جنت یا جہنم میں اس روح کو جس قسم کا جسم میسر آئے گا وہ یقیناً دنیاوی فزیکلی جسم سے مختلف ہوگا۔ وہاں زمان و مکان و دیگر محسوسات، مشاہدات و ادراکات اس دنیا سے مختلف ہوں گے۔ نمبر 5، اثیری جسم۔ جدید علم ارواح کے ماہرین اس قسم کے جسم کے قائل ہیں، مگر اس عقیدے کے مطابق ایک روح متعدد فزیکلی جسموں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ دراصل تناسخ الارواح کا عقیدہ ہے جو اسلامی نظریات کے ساتھ متصادم اور باطلی نظریہ ہے۔ اب ایک سوال تحریر ہے بولڈ لیٹرز میں، کیا غیر مادی روح مادی جسم کی محتاج ہے؟ روح غیر مادی ہونے کی وجہ سے زمان و مکان سے بالاتر ہے، تاہم روح کے 2 مختلف حالات ہیں۔ ایک حالت میں ممکن ہے کہ روح جسم کی محتاج نہ ہو، لیکن جہاں کمالات کا حصول جسم پر موقوف ہے وہاں روح بھی جسم کی محتاج ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، جہاد اور دیگر اطاعت کے ذریعے روح ارتقاء حاصل کرتی ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو مقدمہ مباحث وحی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، روح کا تعلق امر ربی کن فیا کون سے ہے، من امر ربی۔ نمبر 2، علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بشر کا علم قلیل ہوتا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے۔ آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ربط کلام اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ اے رسول آپ کو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے اس کا بھی حال یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو وہ سب سلب کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سلب کرنے پر آئیں تو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا جو سلب کرنے نہ دے۔ نمبر 2، الا رحمتم من ربک، صرف آپ کے پروردگار کی رحمت ہے جو اس جگہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ نمبر 3، انا فضلہ کان علیک کبیرہ، اوپر کی بات ایک اصولی موقف کا بیان ہے، ورنہ عملاً نہ اللہ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلب کرے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت رب کے سوا کسی اور حمایتی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً اللہ کا بڑا فضل ہے، جس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اس سے وہ فضل سلب نہیں ہوتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جس چیز کو اللہ سلب کرے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ کی طرف سے وہ فضل ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ کبیرن سے تعبیر فرماتا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ تفسیر آیات۔ یہ چیلنج جو فضائے ارضی میں صدیوں سے گونج رہا ہے ایک جامع
حدی ہے جس میں کسی زمانے کی حد بندی نہیں ہے، اس میں کسی صنف خاص کی قید نہیں ہے، جن و انس سب کے لیے یکساں ہیں، جن و انس انفرادی طور پر بھی نہیں، سب مل کر اس جیسا قرآن تیار کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اہم نکات۔ قرآن کا چیلنج آج بھی فضا میں گونج رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے ہیں۔ تفسیر آیات۔ ہمیں قرآن میں انسان کی عقل و خرد سے کام ہے، اس لیے ہم نے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محسوس معجزہ دینے کی جگہ ایک معقول معجزہ دیا ہے، جس میں ہم نے صاحبان عقل کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا، ان کی خرد کو متوجہ کیا، تو صاحبان عقل و خرد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ مگر اکثر لوگوں نے وہی روش اختیار کی جو قدیم محسوس پرستوں نے اختیار کی تھی۔ محسوس معجزہ دیا جائے، جیسا کہ ذیل آیات میں مذکور ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شگافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ خود آپ کا زوم ہے، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے الینبعو، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نون بے اور عین۔ اس چشمے کو کہتے ہیں جس کا پانی خشک نہ ہوتا ہو، اس کی جمع ینابعی آتی ہے۔ دوسرا کلمہ لکھا ہے کسفن، بریکٹ میں ہے کاف سین اور فے۔ اس کے بعد تحریر ہے الکسفہ کے معنی بادل، روئی یا اسی قسم کے دوسرے اجسام کے ٹکڑے ہیں۔ تفسیر آیات۔ یہ ہیں ان محسوس پرستوں کے مطالبے، ان کی سوچ انسان کے عہد طفولیت کی سوچ ہے۔ اس کے بعد کچھ آیات لکھی ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔
ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں۔ جواب میں فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ اس جملے میں 3 جواب ہیں۔ نمبر 1، سبحان ربی، میرا رب تمہاری ان باتوں سے پاکیزہ ہے جو تمہارے مطالبے میں ہیں، کیونکہ ان کے مطالبے میں ایسی بات بھی ہے جو ذات الہی کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ یہ ہے تاتیہ باللہ والملائکتی قبیلہ، یہ خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ۔ یہی مطالبہ قوم موسیٰ نے بھی کیا تو ان کو فوراً سزا ملی اور ان پر بجلی گری۔ وقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 153، اور ترجمہ ہے انہوں نے کہا ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اس زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ اس کے علاوہ ان کے مطالبات کی نوعیت پر نظر ڈالی جائے اور ان مطالبات کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو ان مطالبات کی عدم معقولیت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے لانے کو سونے کا ایک بھر بنانے کے برابر قرار دیتے تھے۔ نمبر 2، هل کنت الا بشرا، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خود ہی سب کچھ ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کا پابند ہوں۔ نمبر 3، رسولاً، میں رسول ہونے کے اعتبار سے اپنی صداقت کے لیے دلیل پیش کرنے اور حجت پوری کرنے کا پابند ہوں۔ حجت پوری کرنے کے بعد پیغام پہنچانا میرا کام ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ نے ان کے تمام مطالبات کا ذکر کر کے مشرکین کی سطحی فکری کو برملا کیا ہے۔ نمبر 2، روحانیت سے عاری ذہن پر ہمیشہ مادی قدریں سوار رہتی ہیں۔ بیتم من زخرف۔ نمبر 3، وہ پہلے ہی اعتراف کرتے ہیں کہ بعض معجزات کے سامنے آنے پر بعد میں ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ ہم اس نشست کا اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ اس وقت کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔